الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. وقال الله تعالى في مقام آخر أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. قرآن مجید کی 2 آیات تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کی آواز اگر بڑھا دیں گے تو تھوڑی خوشی ہوگی بھائی. کسی مسلمان کو خوش کرنا کتنا ثواب کا کام ہے. جی ہاں، وہ بھی مفتی صاحب کو. آج رمضان کا آخری جمعہ اور آخری دن ہے 2026. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ 30 روزے مل جائیں ہمیں. بعض ملکوں میں تو پرسوں عید ہو گئی ہے، جو عملی طور پر عقلی طور پر ممکن ہی نہیں تھی. یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر چاند رات کو عید کا چاند نظر نہ آئے تو اس میں تو یہ تعویل کی جا سکتی ہے کہ شاید 2-4 لوگوں نے دیکھ لیا ہو، سب کو نظر نہ آیا ہو. لیکن اگر عید کے دن مغرب کی نماز کے بعد بھی چاند نظر نہ آئے سب کو کھلی، اس کا مطلب کہ جو گزشتہ جس رات کو چاند رات قرار دیا گیا وہ ناممکن ہے کہ چاند رات ہو. اب آپ اس پہ حیران ہو کہ جن لوگوں نے کل عید منا لی ہے ان کو کل رات بھی عید کا چاند نظر نہیں آیا ہے. لیکن انسان کی کھوپڑی جب کام کرنا بند ہو جائے، اس کی شعور اس کے ختم ہو جائے تو اس کو سمجھانا پھر ممکن نہیں ہوتا. میں دوبارہ اپنی بات کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. پرسوں یعنی کل عید تھی نا. بعض علاقوں میں، ملک کے بعض علاقوں میں گزشتہ کل عید تھی، یعنی جمعرات کو عید تھی. اور عید کے دن بھی کل رات کو ان کو چاند نظر نہیں آیا. حالانکہ 30 کا چاند جو ہے نا وہ تو پوری دنیا میں ایک متفقن علیہ اصول ہے کہ وہ تو کھلی آنکھوں سب کو نظر آتا ہے. 29 کے چاند میں اختلاف ہوتا ہے، کسی کو آ رہا ہے کسی کو نہیں آ رہا. 30 کا تو بہرحال نظر آئے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اتنا باریک ہو کے نظر ہی نہ آ رہا ہو. لیکن خیر چل رہا ہے سب کچھ مارکیٹ میں، کیا کہہ سکتے ہیں. میں نے جو قرآن مجید کی آیات پڑھی ہیں، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، اللہ فرماتے ہیں بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو خدا بنایا ہوا ہے. انسان انسانیت کی معراج پہ اس وقت پہنچتا ہے. دیکھو انسان کی جو مادی زندگی ہے نا، اللہ کی نظر میں اس مادی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم کیا کھاتے ہیں، کیا پہنتے ہیں، کیسی شکلیں ہماری، کیسے ہم بات کرتے ہیں، اللہ کو اس سے کوئی
سروکار نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اموالکم ولا الى صورکم. اللہ نہ تمہاری دولت کو دیکھتا ہے نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے. کوئی غرض نہیں ہے اللہ کو اس سے. اللہ یہ دیکھتا ہے ينظر الى قلوبکم والى اعمالکم. وہ صرف دو چیزیں دیکھتا ہے, تمہارے دل میں کیا ہے اور تمہارے جسم سے نکلنے والا عمل کیا ہے. اور آج ہماری نظر میں سب سے زیادہ جس چیز کی ویلیو کم ہے وہ عمل اور دل. ہم انسان کو تولتے ہیں اس کی دولت سے, اس کی عزت سے, اس کی شہرت سے, اس کی خوبصورتی سے, اس کی صحت سے. اللہ کی نظر میں ترجیحات بالکل الگ ہے. اس کی مثال ہے جو ظاہر پرست لوگ ہوتے ہیں نا, ظاہر پرست, وہ ظاہری چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں. ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے, ایک صورت ہوتی ہے. دیکھو آپ پھل کی دکان پہ جاتے ہو تو کیلے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, وہ اتنے خوبصورت نہیں ہوتے جتنے مصنوعی دکانوں پہ کیلے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. لوگ گھر میں ڈیکوریشن کے لیے اوریجنل کیلے نہیں لٹکاتے, گھر میں ڈیکوریشن کے لیے آرٹیفیشل کیلے اور آرٹیفیشل سیب رکھے جاتے ہیں جو دیکھنے میں بڑے اٹریکٹیو اور خوبصورت لگتے ہیں. دیکھا ہوگا انگوروں کے گچھے لوگوں نے شو کے لیے لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں, وہ دیکھنے میں زیادہ اچھے لگ رہے ہیں لیکن وہ ایسے انگور ہیں کہ مکھیاں بھی ان کو لفٹ نہیں کراتی. نہ آپ کو اس میں سے خوشبو آئے گی, دور سے آپ اس کی طرف مائل ہو کے جاؤ گے تو صحیح کہ یار یہ کیا ہے, سیب ہے. میرے ساتھ ایسا ایک دو دفعہ دھوکا ہو چکا ہے. کسی کنٹری میں پتہ نہیں کسی کے گھر میں گئے تو اتنے وہ اوریجنل لگ رہے تھے بالکل, میں نے جا کے پکڑا ایسے تو پتہ چلا تو پلاسٹک کا سیب ہے. تو آرٹیفیشل کیلا, مصنوعی کیلا دیکھنے میں بڑا خوبصورت لگتا ہے, مصنوعی سیب, مصنوعی خربوزہ بڑا خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں, لیکن جب آپ قریب جائیں گے تو بھائی اس میں نہ خوشبو ملے گی نہ ذائقہ ملے گا آپ کو. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, دنیا میں اس سے بڑا پاگل کون ہوگا جو اس اوریجنل کو چھوڑ رہا ہے اور اس مصنوعی کو لے رہا ہے صرف اس لیے کہ یہ دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے. تو بیچنے والا پوچھے گا نا تم اس مصنوعی سیب کو, مصنوعی کیلے کو کیوں خرید رہے ہو, یہ جواب میں کہا یار دیکھنے میں یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے. کہے گا بھائی تو ایسا کر, کسی ڈاکٹر سے اپنا علاج کرا. ڈیکوریشن کے لیے چاہیے تو لے جاؤ, کھانے کے لیے یہ والا نہیں چلے گا جو دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے. کھانے کے لیے تو وہ اچھا لگے گا جو داغی دار ہو. ویسے جنرل نالج کی میں بیچ میں باتیں کرتا رہتا ہوں, سیب بھی وہ مزیدار ہوتا ہے جو داغی سیب ہوتا ہے. مالداروں کے چوچلے ہیں کہ خوبصورت سیب خرید کے پیسہ بھی زیادہ خرچ کرتے ہیں اور بد ذائقہ سیب اٹھا کے لے آتے ہیں جس میں نہ رس ہوتا ہے, نہ ذائقہ ہوتا ہے, نہ انرجی ہوتی ہے, وہ پھسپھسا سا ہوتا ہے, دیکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے بڑا بڑا. سیب وہ لیا کرے کاک کی گیند کی طرح, سر پہ مارو تو بندے کے دو ٹکڑے ہو جائیں, ایسے کچ کر کے آواز ہے جب اس کو یوں کرے نا, کچ کر تھوڑا سا ہرا ہو. خیر یہ ٹوٹکے میں شروع کر دیتا ہوں بیچ میں. تو عقل مند آدمی کبھی بھی اس ظاہر سے متاثر نہیں ہوگا. وہ کہے گا جب یہ اس میں نہ وہ خوشبو ہے نہ اس میں کے اندر وہ ذائقہ ہے. تو انسان کو بھی تولنے کے, انسان کو بھی ناپنے کے مختلف طریقے ہیں. جانور کو ناپنے کا ایک ہی طریقہ ہے, گوشت کتنا ہے اس میں. ہر جانور کی ویلیو اس حساب سے لگائی جاتی ہے جس کے لیے قدرت نے اس کو بنایا. گدھا قیمتی ہے. کون سا گدھا قیمتی ہوگا؟ جو لوڈ زیادہ اٹھا لے گا. اس گدھے کو کہا جائے گا یہ کیا ہے, بولیں قیمتی گدھا ہے, لوڈ زیادہ اٹھا لیتا ہے. ابھی قربانی کے دن چل رہے ہوں گے, یہ بیل بڑا زبردست ہے. کون سا بیل اچھا ہے؟
اونچا ہو گوشت تو اس میں اس کو ہم کہیں گے یہ اچھا بیل ہے. تو ہر چیز کو تولا جاتا ہے اس کام کے حساب سے جو کام اس کے ذمہ لگایا گیا ہے. جانور کا کام ہے, گائے ہے تو اس کا کام ہے دودھ دینا, زیادہ دودھ دے گی اس کی قیمت زیادہ ہوگی. گدھے کا کام ہے سریا لاد کے لے کے جانا, وہ اگر سارے کام کر رہا ہے یہ کام نہیں کر رہا تو کسی کام کا ہے بھائی, تھوڑی کسی کام کا ہو گیا. تو ہمیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جس کے ذمے جو کام لگایا جاتا ہے نا, اور آسان مثالیں دے دیتا ہوں میں. آپ مزدور گھر میں لے کر آئے, اس کے ذمے آپ نے کام لگایا کنواں کھودو. اب کیا ہے, وہ کنواں نہیں کھود رہا, وہ باقی سارے کام کر رہا ہے. وہ تہجد پڑھ رہا ہے, رو رہا ہے, اس میں دعائیں مانگ رہا ہے, لیلۃ القدر میں پوری رات جاگا, آپ کی والدہ کی بھی خدمت کر رہا ہے, آپ کے ابا کی بھی خدمت کر رہا ہے. آپ کو ضرورت ہے کنویں کی, گھر میں قحط پڑا ہوا ہے, پانی کی ضرورت ہے, اس کو فوکس نہیں کر رہا. آپ کی نظر میں اس مزدور کی ویلیو ہوگی؟ نہیں ہوگی ویلیو. جس کام کے لیے لائے تھے آپ کہتے بھائی میں دعائیں کروا لیتا ہوں مسجد کے مولوی صاحب سے, تو کرتا رہنا دعا, لیکن میں تو تجھے جس کام کے لیے لایا ہوں وہ دعائیں نہیں ہیں. وہ کیا کام ہے؟ وہ کنواں کھودنا ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر کا کام علاج کرنا, آپ اس کے پاس گئے, اس نے آپ کو نصیحتیں شروع کر دی, بیٹا نماز پڑھا کرو, بیٹا زکوٰۃ دیا کرو, مفتی طارق مسعود کی باتوں میں مت آیا کرو, 2 شادیاں 4 شادیاں, اور یہ کیا کرو وہ کیا کرو وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بھائی آپ سے میں آیا ہوں علاج کرانے کے لیے, کھانس رہا ہوں, بخار ہو رہا ہے, تھرمومیٹر لگاؤ چیک کرو. نصیحت کے پروگرام ہم علماء کے بیان میں جمعے کے دن جا کے سن لیتے. وہ ایک خاتون گاڑی چلا رہی تھی, ایک بھکاری آیا, کہنے لگا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. خاتون نے کہتے ہٹے کٹے ہوتے ہوئے بھیک مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کہتے میں نے پیسے مانگے, مشورہ نہیں مانگا آپ سے, مجھے کن کن چیزوں پہ شرم آتی ہے, کن کن چیزوں پہ شرم نہیں آتی. یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے. آپ پیسے مانگے ہیں تو دے دو, نہیں تو چھوڑ دو. تو جس کے ذمے جو کام ہو, آپ کی نظر میں اس شخص کی ویلیو جب ہوگی جب جو کام آپ نے اس کے ذمہ لگایا آپ اس کو, وہ اس کام کو فوکس کر رہا ہے. پوری دنیا کا اصول ہے. کمپنیوں میں ایک اکثر واقعہ بتاتا ہوں, دبئی میں ایک ہمارے جاننے والے کو بڑے قابل تھے, لیکن ایک کمپنی میں جاب نہیں ملی داڑھی کی وجہ سے. وہ کوئی گورا تھا کمپنی کا اونر, اس نے انٹرویو کے لیے جو جاب کے لیے کسی بندے کو رکھا ہوا تو اس نے داڑھی دیکھی, پتہ نہیں فنڈامنٹلسٹ ہے یہ وغیرہ وغیرہ, ریجیکٹ کر دیا. جو کمپنی کا اونر تھا گورا, اس نے جب اس کی پورے ڈاکومنٹس دیکھے تو اس نے کہا تو بڑا قابل آدمی ہے, تو اس کو کیوں ریجیکٹ کر دیا؟ جو انگریز تھا غیر مسلم, وہ پوچھ رہے مسلم سے, جو انٹرویو لینے والا مسلم تھا, بھائی اس کی تو سی وی بڑی مضبوط ہے, اس کو آپ نے کیوں مسترد کر دیا؟ کہ سر وہ داڑھی ہے اور تھوڑا مذہبی بہت زیادہ. تو اس نے کہا میں نے داڑھی سے کیا کرنا ہے یار, میری کمپنی کے کام کا آدمی ہے, تو مجھے داڑھی ٹوپی سے کیا لینا دینا. اس کو پھر کراچی فون کر کے جاب کے لیے بلایا ہے, جس کا واقعہ اس نے مجھے خود بتایا. گورے میں اتنی عقل تھی کہ بھائی داڑھی رکھے یا نہیں رکھے, میری کمپنی کے لیے جب یہ کام کا ہے تو مجھے اس کی داڑھی سے کیا لینا دینا. یورپ میں میرا سفر ہوا تو وہاں لوگوں نے بتایا کہ ہمیں جمعے کی نماز میں بعض دفعہ بڑی مشکلات ہوتی ہیں. کمپنیوں کے جو مالکان ہیں, جو ہمارے مینیجر ہے, جمعے کی نماز نہیں پڑھنے دیتا, کیونکہ جب ہم جمعہ پڑھنے کے لیے جائیں گے تو کمپنی کے کام میں نقصان ہوتا ہے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھو ان کو جمعے کی نماز سے کوئی نفرت نہیں ہے, ان کو اپنے کام سے مطلب ہے. تو تمہیں جمعے سے اس لیے نہیں روک رہے کہ ان کو جمعے سے کوئی نفرت ہے, وہ اس لیے روک رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ یہ 1-1.5 گھنٹہ جمعے میں لگائیں گے ہمارا کام نقصان ہوگا. تو آپ ان کو یہ بولو کہ سر ہم جمعے کے دن گریوی میں 2 گھنٹے اضافے لگائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
ہمیں جمعے کی 1 گھنٹے کی چھٹی دے دو, اور جو ہمارا آفس ٹائم 6 بجے یا 8 بجے ختم ہوتا ہے, جمعے کے دن 10 بجے ختم ہوگا. 1 گھنٹہ ہماری طرف سے غریبی ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ایسے ہوا بہت سے لوگوں کے ساتھ, ان کو چھٹی ملی پھر, اور پھر انہوں نے کہا 2 گھنٹے بھی نہیں, بس 1 گھنٹہ جو آپ نے وہاں لگایا 1 گھنٹہ ادھر لگا دو. تو عقل مندی کی بات ہے کہ آپ کو جو کام لینا ہے, کسی شخص کو بھی تولا جاتا ہے اس کام کی وجہ سے جو کام اس کے ذمے لگا ہے. اگر وہ اس کام کو پورا کر رہا ہے تو اس کی ویلیو ہے, وہ اس کام کو پورا نہیں کر رہا تو آپ کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے. آپ نے شادی کی, آپ کی بیگم جو ہے وہ بہت زبردست ڈاکٹر ہے, بڑی پروفیشنل اور بلکہ سائنٹسٹ ہے, اور وہ ناسا میں بڑی اچھی, وہ بھی مارس پہ سیارہ بھیجنے کے لیے اسی کو بھیجا جا رہا ہے کہ یہ پائلٹ بن کے جائے گی اس میں. لیکن سارا دن وہ غائب رہتی ہے, پورا ہفتہ غائب. 1 مہینے کے بعد آپ کی وہ بھی ملاقات مریخ پہ ہو رہی ہے اس سے, کہیں وہیں بلا لیا اس نے, خلا میں آ جاؤ, فی الحال میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو آپ بولو گے بھائی میں تیری کوالیفیکیشن کا مجھے کیا فائدہ, بولو گے کہ نہیں بولو گے؟ وہ کہہ رہی میں اتنی بڑی سائنٹسٹ, دیکھو میری قابلیت دیکھو. آپ کہو گے باپ سلوٹ آپ کو, آپ بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں, لیکن میں نے بیگم بنا کے غلطی کر لی ہے آپ کو. بیگم وہی ہوتی ہے جو زمین پہ رہے. کیا خیال ہے؟ زمین پہ رہتی, گھر میں میری اماں کی خدمت کر لیتی, میٹرک پاس ہوتی, اماں کی خدمت کر لیتی, مجھے سنبھال لیتی, وقت پہ چائے بنا کے دے دی تھی. میں ذرا مصروف آدمی ہوں, بزی ہوتا ہوں, تو مجھے چائے پانی ٹائم پہ مل جائے, بچے کچھ پیدا کر لیتی, بڑھاپے میں کام آ جاتے. یہ ناسا والے بڑھاپے میں میرے تھوڑی کام آئیں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ پینشن بھی تجھے ملے گی, مجھے تھوڑی ملے گی. حالانکہ اس کا بڑا مقام اور بڑا عزت اور مرتبہ, لیکن آپ کی نظر میں اس کی ویلیو ہوگی؟ بولو نا کیا ہو گیا. اسی طرح میاں کے کبھی یہی حال ہے. میاں جی بہت بڑا آفیسر ہے, اور سمجھو صدر وزیر اعظم بن گیا, کیونکہ بہت بڑا سائنٹسٹ بن گیا. بیگم کو نان نفقہ نہیں دے رہا, وہ نہ ٹائم دے رہا ہے, نہ خرچہ دے رہا ہے, نہ ٹائم دے رہا ہے. بیگم کہے گی کہ آپ میرے خرچے نہیں پورے کر رہے, مجھے ٹائم نہیں دے رہے. آپ کو تجھے پتہ نہیں ہے میں ہوں کون؟ میں بہت بڑا آدمی ہوں, جا کے جمشید سے پوچھ, وسیم سے پوچھ, غفار سے پوچھ, ستار سے پوچھ, کیا مقام ہے میرا. یا میں بہت بڑا مفتی ہوں, لوگوں سے پوچھ, کتنی دور دور سے آتے ہیں بیان کرنے کے لیے, بیان سننے کے لیے. فلاں سے پوچھ, فلاں. وہ کہے گی بھائی کیا کرنا ہے میں نے پوچھ کے, میرے کس کام کے. تو اسی طرح اولاد کا معاملہ ہے. بچہ بہت ہی بڑی فلم ہے, بہت بڑے ہوتے ہیں, لیکن ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہا, ان کو ٹائم نہیں دے رہا. تو ابا کہیں گے بیٹا تو ساری دنیا کے لیے, ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. تو ہر شخص دوسرے کو تولتا ہے اس کام سے جو اس شخص نے اس کے ذمہ کام لگایا ہے, اور جو کام یہ چاہتا ہے کہ مجھے وہاں سے ملے. تو میرے بھائی جب ہم میں سے ہر شخص دوسرے کو تولتا ہے, اور ہر شخص کا ایک کرائٹیریا ہے, معیار ہے دوسرے کو تولنے کا, تو کیا اللہ کا کوئی معیار نہیں ہوگا انسانوں کو تولنے کا؟ اللہ کی نظر میں کوئی معیار نہیں ہے کہ کون کتنا وزنی ہے, کتنا قیمتی ہے, کتنا بھاری ہے. جو فنکار اداکار ہوتے ہیں ان کی نظر میں تولا جاتا ہے کون کتنا ہینڈسم ہے, کتنا خوبصورت ہے, ایکٹنگ کون اچھی کر لیتا ہے. تو ہر ایک کا معیار ہے. گلوکاروں سنگر میں دیکھا جاتا ہے آواز کس کی اچھی ہے, ان کو شکلوں سے مطلب نہیں ہوتا, آڑا ترچھا ہوگا, آواز خوبصورت ہے, چل بھائی بہت بڑا سنگر بنا دیا اس کو. تو ہر ایک کا ایک معیار ہوتا ہے ناپنے کا, تولنے کا. اللہ کا بھی ایک معیار ہے انسانوں کو ناپنے کا. اور اللہ کہتے ہیں یہ جو تمہارے جتنے معیارات ہیں نا, جس سے تم ایک دوسرے کو ناپتے ہو, تولتے ہو, یہ اوریجنل نہیں ہے, یہ صورت ہے, صورت شکل ہے. جیسے میں نے بتایا نا, ایک سیب ہوتا ہے سچی مچی کا سیب, ہو سکتا ہے اس کی شکل اچھی نہ ہو, اور ایک سیب کی شکل ہوتی ہے پلاسٹک کا سیب, شکل اس کی اوریجنل سیب سے بھی اچھی ہوتی ہے. کیا خیال ہے بھائی, آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟
جو آرٹیفیشل سیب ہوتا ہے نا اس کی شکل و صورت اوریجنل سیب سے بھی اچھی، لیکن وہ حقیقت نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ صورت ہے. تو میں اور آپ لوگوں کو جس معیار پہ تولتے ہیں وہ تولنے کا حقیقی معیار نہیں ہے، وہ صورت ہے، وہ حقیقت نہیں ہے. اللہ نے جو معیار رکھا ہے نا انسانوں کو تولنے کا وہ حقیقت ہے. وہ اس لیے حقیقت ہے کہ انسان کے ذمے جو کام اصل میں لگایا گیا ہے، جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، وہ ہے عمل کیسا کرتا ہے، یہ کیا قربانیاں دیتا ہے یہ اللہ کے لیے. اگر انسان کو کھانے کے لیے پیدا کیا ہے، عیش کے لیے، دولت سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ کھائے اچھا، پہنے اچھا، عیاشی کرے، یہی مقصد ہوتا ہے نا. تو یہ تو جانوروں میں بھی ہے، انسان کو دنیا میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے انسان کو جو فضیلت دی ہے وہ اس بیس پہ کہ یہ اس بیس پہ نہیں کہ اپنی خواہشات زیادہ سے زیادہ پوری کرے گا. اللہ نے انسان کو فضیلت اس بیس پہ دی ہے یہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا جانتا ہے. اس کا دل چاہے گا پھر بھی نہیں کرے گا بہت سے کام. یہ آپ نے کبھی دیکھا بکری کو بھوک لگ رہی ہے اور کھانا ہو اور وہ نہ کھائے؟ کبھی تصور ہے اس کا؟ بولو نا بھائی. نہیں. گائے کو دیکھا بھوک لگ رہی ہے چارہ ڈالے نہ کھائے، یا تو پیٹ خراب ہوگا یا ہاضمہ خراب ہوگا، وہ لازمی منہ مارے گی چارے میں. جانوروں کو اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہے. یہ انسان ہے واحد مخلوق جو اللہ کی خاطر پورا مہینہ بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے. یہ انسان ہے جو اللہ کی خاطر اپنی نظروں کو جھکا سکتا ہے چاہت کے باوجود کہ دیکھنے کا دل چاہے پھر بھی نظر کو جھکا لے. یہ انسان ہے جس کو پتا ہے کہ میں 2 نمبری کر کے 10 روپے کی چیز کو 100 اور 200 روپے میں بیچ سکتا ہوں، کروڑ پتی بن سکتا ہوں، مالدار بن سکتا ہوں، لیکن اپنی خواہشات کو کنٹرول کرے اور حلال پر قناعت کرے، حلال پہ گزارا کرے. یہ پاور اللہ نے کس کو دی ہے؟ انسان کو. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں، موضوع کی مناسبت سے دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. ایک بڑے بزرگ تھے، ان کا مناظرہ ہوا کسی ہندو پنڈت سے. تو اس ہندو پنڈت نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام سچا ہے یا ہندو مذہب سچا ہے، تو اور کہا کہ میں یہ پوری دیگ کھا کے دکھاؤں گا، آپ بھی کھا کے دکھاؤ. یعنی گویا کہ یہ میرا معجزہ ہوگا ایک قسم کا کہ ایک دیگ انسان کھا نہیں سکتا، لیکن یہ میرا معجزہ ہوگا اور میں پوری دیگ کھا جاؤں گا. یہ اس کی علامت ہوگی کہ بھگوان کس کے ساتھ ہے؟ بولو نا. یہ میرے ساتھ ہونا تو یہ چاہیے بھگوان دیگ کے ساتھ ہے. تجھے نا آپ نے بولا نا دیگ کے ساتھ، اچھا لقمہ دیا. تو پوری دیگ کھا جاؤں گا، حالانکہ پیٹ میں اتنی اسپیس نہیں ہوتی، لیکن وہ دیکھنا غائب ہو جائے گی. یہ معجزہ ہوگا، یہ اس کی علامت ہوگی کہ بھگوان کس کے ساتھ ہے؟ میرے ساتھ. وہ جو بزرگ تھے وہ تو تھے ہی باریک سے، غالباً مولانا قاسم نانوتوی تھے، پتہ نہیں مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. بہت ہی باریک سے تھے وہ، دبلے پتلے سے. وہ تو چاول کی ایک پلیٹ بھی بھر کے نہیں کھا سکتے تھے، وہ کہاں سے مقابلہ کرتے بھائی. تو وہ کافی دیر سوچ میں پڑ گئے. لوگ خوش ہو گئے، لو بھائی ہار گئے، دیگ نہیں کھا سکتے. خدا اگر تمہارے ساتھ ہوتا تو تمہیں بھی ہضم کروا دیتا. وہ کافی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگے بھائی دیکھ بات یہ ہے، دیگیں کھانا اور دیگوں کے برابر کھانا یہ انسانوں کا نہیں، یہ بھینسوں کا کام ہے. کس کا کام ہے یہ؟ انسان اتنا نہیں کھا سکتا. انسان کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے وہ اس بیس پہ نہیں کہ یہ اتنا کھا لیتا ہے. انسان کو فضیلت، یہ بہت اہم واقعہ ہے، اس کو سمجھیں. اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے. یہ آج اس انسان کو فضیلت والا سمجھا جاتا ہے جو لگژری لائف گزار رہا ہے اور جس کی ہر خواہش پوری ہو رہی ہے. کہتے ہیں بڑا آدمی ہے، بڑا آدمی ہے جی، بڑی اچھی گھڑی پہنی ہوئی ہے، بڑا آدمی ہے جی، بڑا اچھا موبائل ہے، بڑا آدمی ہے جی، غریبوں کی طرح نہیں رہتا، بڑے گھر میں رہتا ہے، بڑا آدمی ہے، ساری خواہشات پوری ہوتی ہیں. اور چھوٹا آدمی کھانے کو نہیں ہے، چھوٹا آدمی پہننے کو نہیں ہے، چھوٹا آدمی چپل دیکھو ٹوٹی ہوئی ہے، چھوٹا آدمی ہے موبائل نہیں ہے اس کے پاس، بیلنس ہی نہیں ہوتا جب فون کرو، تو یہ چھوٹا آدمی ہے.
سارے پیغمبروں کو اس طرح کے تانے ملے. امانا خیر من ھذا الذی ھو مہین. فرعون نے کہا میں بہتر ہوں یا موسیٰ معاذ اللہ, اور معاذ اللہ ان کو کہتا تھا کمتر ہیں, کمتر. فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب. ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے؟ لوگوں, فرعون کہتا تھا, قوم کو جمع کر کے جلسے کرتا تھا, پورے جلسے کیے ہیں فرعون نے. جب دیکھا نا پبلک موسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے تو جلسے کرتا تھا کہ بھائی اگر یہ عظیم انسان ہے تو ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہیں, یہ مسکین کیوں ہیں, اور میرے پاس محلات ہیں اور جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, ان کے پاس تو ٹوٹا پھوٹا سا مٹی کا گھر ہے. میرے محلات دیکھو, میرے ملازم دیکھو, میرے حشم خدم دیکھو. ہم اس فرعون کے واقعات پڑھ کے نا سن کے فرعون کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہم میں سے ہر شخص جذبات اور معیار وہی رکھتا ہے جو فرعون کے تھے. ہم خود لوگوں کو اسی طرح سے ناپتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہمارے پاس تو وہ عیاشی کے ذرائع نہیں ہیں جو فرعون کے پاس ہیں, تو ہم جتنی ہماری اوقات ہے اس حساب سے ہم فخر کر رہے ہوتے ہیں. اتنا پیسہ آ جائے جتنا فرعون کے پاس تھا تو ہمارا معیار بھی کیا ہو جائے گا, اونچا ہو جائے گا. تو انسان کی پہچان اس سے بالکل بھی نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے اس سے پہچان. تو وہ جو مناظرہ ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا بھائی دیگیں کھانا کس کا کام ہے؟ یہ ہے بھینسوں کا کام. دیگوں کے برابر کھانا. گائے بھینس کھا سکتے ہیں, ہم نہیں کھا سکتے. انہوں نے کہا انسان کی فضیلت اس پہ نہیں ہے کتنا کھاتا ہے, انسان کی فضیلت اس پہ کھانے سے کتنا صبر کر سکتا ہے, کتنا روک سکتا ہے, بھوک کتنی برداشت کر سکتا ہے. پھر انہوں نے فرمایا کہ میں 1 ہفتہ بھوکا رہ کے دکھاؤں گا. بھوک لگے گی نہیں کھاؤں گا, برداشت کروں گا. تو بھی 1 ہفتہ بھوکا رہ کے دکھا دے. جو دیگیں کھانے والا وہ 1 ہفتہ کیا 3 دن, وہ ایک ٹائم بھوکا نہیں رہ سکتا. تو انسان کی فضیلت کا معیار کھانا ہے یا کھانے کا دل چاہے اور اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرے. کنٹرول کرنا. مادی دنیا جو مغربی دنیا ہے نا, مغربی دنیا باہر کی دنیا, اور جو لبرل اور سیکولر لوگوں کی دنیا ہے, اور یہی دنیا یونیورسٹیوں میں پڑھائی جا رہی ہے, بتائی جا رہی ہے, یہی گھول کے پلائے جا رہے ہیں نوجوانوں کے دلوں میں. غریب آدمی کو ناکام بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے اختیار سے غریب بنو, قدرت نے کسی کو غریب بنایا, اس کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی, کوئی عیب نہیں ہے, یہ کوئی عیب نہیں ہے. انسان کا معیار اس کو ناپنے کا یہ 100% غلط ہے کہ اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے یا اس کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی. کتنے سارے صحابہ تابعین اسلاف کے واقعات ہیں کہ موت کے وقت وہ رو رہے ہوتے تھے. ان سے پوچھا جاتا کہ موت کے خوف سے رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں, ہم اللہ کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے, بھوک پیاس برداشت کرتے تھے, وہ لذت ختم ہو رہی ہے, وہ لذت ختم. میں نے بتایا نا, میں پشاور میں ہماری دعوت تھی, ہم بیٹھے ہوئے گپ شپ لگا رہے, تو ایک بوڑھے آدمی تھے. اب تک کے جو بوڑھے ہیں نا بہت اچھے ہیں, یہ جو نئی نسل جب بوڑھی ہوگی نا تو وہ اس قسم کی باتیں نہیں کرے گی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ انسان جوانی میں جو مرضی کرے, بڑھاپے میں آ کے بالآخر وہ کہتا تھا چلو یار اب تو اچھی باتیں کرو, تسبیح ہاتھ میں آ گئی. اب جو نسل مارکیٹ میں آئے گی نا یہ بوڑھوں کی, یہ جو ہماری نسل ہے, یہ جب بڈھی ہوگی تو ان کو ٹائم پاس کرنے کے لیے ٹک ٹاک اور انسٹاگرام چاہیے ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ پرانے لوگ ہیں جو بڑھاپے میں تسبیح پہ چھٹ ہو جاتے ہیں, چلو یار اب اللہ اللہ کرو. میں نے بہت دیکھے تھے پہلے بوڑھوں کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی, اور جو مسجد میں آ رہے ہیں بوڑھے, انہوں نے جوانی میں کچھ اچھے کام کیے ہوتے ہیں جو ان کو توفیق مل رہی ہے, ورنہ جوانی میں الٹے کام سے توبہ نہیں کی نا. اللہ میری والدہ کی مغفرت فرمائے, کافی ایجڈ ہو گئی تھی, پھر دماغ کام کرنا چھوڑ دیا تھا, ان کو چوٹ بھی لگ گئی تھی تو اس سے وہ کوئی ایسی نس دب جاتی ہے نا تو دماغ پھر ہوش نہیں تھا. تو اب ہوتا کیا تھا کہ بالکل ہوش 2-2.5 سال تک بالکل ہوش میں نہیں تھی, لیکن
ہم دیکھتے تھے کہ اگر ہمارے بھائی یا کوئی بھی سورہ یاسین تلاوت کرے نا, تو سورہ یاسین کے جو رکوع کا آخری لفظ اگر وہ چھوڑ دیں تو وہ والدہ کی منہ سے نکل آتا تھا وہ لفظ کمپلیٹ. اسی طرح ہاتھ میں تسبیح پکڑاؤ تو وہ آٹومیٹیکلی شروع. تو مجھے اس سے عبرت پتہ ہے کیا ہوتی تھی, کہ ہمارا بڑھاپا پتہ نہیں کیسا ہوگا. ہمارے بڑھاپے میں اللہ ہم سب کو بچائے, میں کوئی بڑے ہونے کا نیک ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا, ہم سب ایک ہی جیسے ہیں. ایسا نہ ہو ہمارے بڑھاپے میں ہمارے ہاتھ میں تسبیح پکڑائی وہ نہیں چل رہی, موبائل پکڑایا نابینا کو بھی بینائی آ گئی, پتہ چلا جی آنکھیں ہیں نہیں اور دیکھنا شروع کر دیا. فالج ہوا ہوا ہے, ہاتھ چل نہیں رہا, لیکن جیسے ہی موبائل آیا فالج ٹھیک ہو گیا, ٹک ٹاک آیا اور چلنا شروع. ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک گھوڑی بے قابو ہو گئی نا, اس زمانے کی گھوڑی, یوں نہیں سرکش گھوڑی ہوتی ہے, بے قابو ہو گئی, قابو میں نہیں آ رہی, پکڑ رہے ہیں اس کو, بھاگ رہے ہیں, رو ادھر ادھر ادھر, بڑی مصیبت ہو گئی یار, یہ تو اچھی بھلی تھی, اس کو ہو کیا گیا ہے. تو ایک ماہر نفسیات آیا, اس نے کہا 2 منٹ میں کنٹرول ہوگی. اس نے پتہ نہیں اس کے کان میں کیا بولا ہے, وہ ایک دم کھڑی ہو گئی نا. تو لوگوں نے پوچھا کیا بولا ہے, کہہ رہے میں نے بولا تمہاری کال آئی, فون آیا تمہارا. بس جیسی فون آیا تو کہاں ہے فون, فون کی طرف ساری توجہ. تو یہ جو چلے گا نا ابھی بڑھاپا جو چلے گا, جوانی میں تو ساری خواہشات کافی حد تک پوری ہو جاتی ہیں, بڑھاپے میں پھر ٹھڑک رہ جاتی ہے اور طاقت ختم. شوق وہی ہوتے ہیں فلمیں دیکھنے کے, ڈرامے دیکھنے کے, اور گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھ کے ساری ساری رات گپے مارنے کے. طاقت ہوتی نہیں ہے تو سسکیاں لے رہا ہوتا ہے بیچارہ. خدا کی قسم بڑھاپا اس کا اچھا گزرے گا جس نے جوانی میں خواہشات پہ کنٹرول کیا. تو میں بتا رہا تھا بہت سارے اصحاب رسول تابعین کے واقعات ہیں کہ وہ موت کے وقت رو رہے ہوتے تھے. غالباً جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑے تابعی ہیں سوید ابن غفلہ, کہتے ہیں ان کی زبان خشک ہو گئی تھی روزے رکھ رکھ کے. موت کے وقت کہنے لگے, رو رہے تھے کہ وہ جو اللہ کی یاد میں گرمیوں کے روزے برداشت کرتا تھا تو وہ لذت تو ختم ہو گئی. ہمیں کیا ہوتا ہے, ہمیں رونا آ رہا ہوگا ہماری دودھ جلیبیاں چھوٹ گئیں ہیں بھائی. کتنے لوگ مل رہے ہوتے ہیں, بیٹا کچھ نہ پوچھو, ہم جو کھایا کرتے تھے نا ہوٹلوں پہ جا کے, ایک ایک وقت میں 1 کلو مرغا تو کھا جاتا تھا, اب تو بیٹا کھایا نہیں جاتا. ہم اس پہ, میں کسی بوڑھے کا مذاق نہیں اڑا رہا, ہمارا مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اعمال ایسے, ہمارا انجام کیا ہوگا, یہ ہوگا. اپنے بچوں کو بتا رہے ہوں گے بیٹا تمہارے دور میں یہ 1 بکرا تو کچھ بھی نہیں تھا, چربی پہ تو ہم 1 گھنٹہ بیان کیا کرتے تھے, انڈا کیسے پکایا جاتا ہے, اور 5 انڈے پانی میں, آج میرا کوئی کلپ چل رہا تھا 5 انڈے اکٹھے کھلا رہا تھا میں لوگوں کو پانی میں بوائل, وہ نا تل کے. اب وہ پورے بیان سے اتنی سی چیز نکال لی کسی نے شارٹ کلپ, تو وہ لوگ سمجھ رہے ہیں شاید میں جمعے کے دن بیٹھ کے لوگوں کو انڈا پکانے کے طریقے بتا رہا ہوتا ہوں بیٹھ کے. تو 5 انڈے کھایا کرتے تھے بیٹا, ہمارا بڑھاپا کیا ہوگا, جو حالات چل رہے ہیں نا اس نسل کے, بیٹا ایک اور کر رہے ہوتے ہیں. کچھ بوڑھے لوگ ابھی بھی بتا رہے ہوتے ہیں میں تو یہ کرتا تھا, میں تو یہ کرتا تھا. ایک آدمی بوڑھا ہو گیا تو اس کو ٹھوکر لگی نا, اب ٹھوکر لگی تو بےچارہ گرنے لگا, تو کہتا ہے ہائے جوانی, ہائے جوانی. پھر تھوڑا آگے جا کے دیکھتا ہے دائیں بائیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا, پھر کہتا ہے بھائی جوانی میں کون سے تیر مار لیے تھے تو نے. تو بڑھاپے میں ہم اس طرح کی باتیں کر رہے ہوں گے, ہم یہ کھا لیا کرتے تھے, ہم یہ کر لیا کرتے تھے. صحابہ کو اس کا غم ہوتا تھا. ایک صحابی تھے, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میں پوری زندگی روزے رکھنا چاہتا ہوں. آپ نے منع کیا کہ نہیں بھائی اتنا نہیں, فرمایا نہیں میں رکھ لوں گا. اب جب انہوں نے رکھنا شروع کیے تو جوانی میں تو رکھتے, روزانہ روزے سے ہوتے تھے, بڑھاپے میں نہیں ہو پایا ان سے. اب وہ
بہت افسوس کیا کرتے تھے کہ کاش میں ساری زندگی روزے رکھنے کی حالانکہ نظر منت نہیں مانی, صرف نیت کی تھی, تو صحت اجازت نہیں دے رہی, تو کہتے کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ دیتا کہ روزانہ نہیں رکھوں گا. یعنی ان کو افسوس اس پہ ہو رہا تھا کہ ایک کام میں نے شروع کیا زندگی بھر, اب مجھ سے ہو کیوں نہیں پا رہا وہ. اور میرے اور آپ کا کیا حال ہوتا ہے, میں 2 پراٹھے کھایا کرتا تھا, کاش اب بھی کھا سکتا, اب مجھ سے 1 سے زیادہ ہضم یہ ہے یا نہیں ہے مجھے بتاؤ, اس میں کوئی شک ہے؟ یار پہلے تو بریانی آتی تھی پوری دیگ پھوڑ دیا کرتے تھے یار, اب پتہ نہیں کیا شوگر کیوں اتنی ہائی ہو جاتی ہے 2 نوالے چاول کے لے لو تو. کاش میں اسی طرح سے کھاتا رہتا, کاش میں یہ کر لا, کاش میری قسمت میں ہوتا میں خریدتا ایک کھوتا, کبھی تو سوار ہوتا کبھی میں سوار ہوتا. صحابہ کے جو معیارات تھے نا وہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام دنیا میں آیا نا, اسلام سے پہلے ان کی بھی یہی حالت تھی, وہ بھی انہی چیزوں پہ فخر کرتے تھے, وہ بھی انہی چیزوں پہ فخر کرتے تھے. اسلام لانے کے بعد ان کا انسانوں کو تولنے کا اور اپنے آپ کو تولنے کا معیار چینج ہو گیا. اپنے آپ کو بھی انسان تولتا ہے نا, ہر آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بڑی چیز ہوں, میں بہت بڑا آدمی ہوں, میں یہ ہوں, میں یوں ہوں. بھائی آپ خواہشات پہ کتنا کنٹرول کر سکتے ہو, اللہ کے لیے کتنی قربانیاں دے سکتے ہو, اس سے آپ کو وزن کا اندازہ ہوگا. اور یہ آپ نہیں بتاؤ گے, یہ دوسرا بتائے گا آپ کے بارے میں. انسان اپنے بارے میں خوش فہمیوں میں مبتلا ہوتا ہے, خاص طور پہ 2-4 لوگ تعریف کر دے نا تو انسان سمجھتا ہے یہ بالکل پہلی دفعہ اس نے صحیح بات کی ہے. آپ کو ہر خبر جھوٹی لگے گی, کتنا ہی معتبر نیوز چینل ہو, کوئی خبر دے رہا ہو, شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یار سچ بول رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. شک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یار پتہ نہیں یہ صحافی نے جو تجزیہ کیا کہیں اسے پیسے تو نہیں لیے ہوئے اس نے, یار یہ جو اخبار میں خبر آئی ہے پتہ نہیں یار ایسا تو نہیں غلط ہو. ہر خبر میں 100% انسان کانفیڈنٹلی نہیں کہتا کہ یہ سچی خبر ہے, لیکن اگر کوئی آپ کے بارے میں کہتے آپ بہت اچھے انسان ہو, اوپر سے کہہ رہا ہوتا ہے ارے نہیں یار ایسا نہیں ہے, دل میں کہہ رہا ہوتا ہے پہلی دفعہ اس نے زندگی میں صحیح بات کی ہے. دل میں یہ ہوتا ہے, اوپر سے تواضع کرے گا, ارے نہیں کہاں, میں تو خاکسار, میں تو خاک پاک کے برابر بھی نہیں ہوں آپ کی. اندر سے کہہ رہا ہوتا ہے یار صحیح کہا ہے یار, دوبارہ بول یار. ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے, آج ذرا ہلکا پھلکا بیان کر رہا ہوں, آخری روزہ ہے نا, سب تھکے, میں پوری رات نہیں سویا اور فجر سے لے کے اب تک بھی نہیں سویا ہوں, مجھے نیند ہی نہیں آئی ہے, پتہ نہیں دماغ میرا خشکی ہو گئی ہے کیا ہو گیا. تو میں تو سوچ رہا تھا آج ناغہ کروں, لیکن میں نے کہا ہلکا پھلکا لائٹ موڈ میں آج لے کے چلتا ہوں, لائٹ موڈ میں. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ انسان نا ایک تو اپنی تعریف سن کے فوراً یقین کر لیتا ہے کہ بالکل صحیح کہہ رہے, حالانکہ قرآن کہتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, انسان اپنے بارے میں غور کرے نا تو جتنا اپنی برائیوں کا انسان کو خود پتا ہوتا ہے کسی اور کو نہیں پتا ہوتا. اپنے بارے میں سب کچھ پتا ہوتا ہے لیکن خود جان کر گھننا بنتا ہے, بیوقوف بنتا ہے. کبھی اکیلے میں بیٹھ کے غور کرے نا, اپنے آپ کو سامنے رکھ کے, دوسرا اپنے آپ کو ناپنے کا طریقہ پتہ ہے کیا ہے, کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ آپ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, پھر آپ اس کو بتائیں تو یہ بھی کرتا ہے, 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 پھر پتہ چلے گا کہ آپ کتنے نیک ہو. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ انسان باتیں سن کے نا متاثر ہو جاتا ہے, جیسے آپ کی کوئی تعریفیں کرتا رہے, جیسے مشہور لوگ ہوتے ہیں ان کی تعریفیں لوگ کرتے رہتے ہیں, آپ بہت اچھا, آپ بہت, وہ بیچارے اس خوشحمی ہو جاتے ہیں کہ شاید واقعی ہم کیا ہیں, حالانکہ ان کو اپنی برائیاں معلوم ہوتی ہیں. تو فرماتے تھے کہ ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک آدمی تھا گاؤں میں, اس سے کسی نے آ کے کہا کہ تو ادھر کپڑے دھو رہا ہے اپنے بیٹھ کے, تجھے پتہ نہیں ہے تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. تو اس نے کہا پاگل آدمی, میں زندہ ہوں تو میری بیوی بیوہ کیسے ہو سکتی ہے. اس نے کہا بھائی میں تو آیا ہوں تیرے کو بتانے کے لیے, اب تو یقین کرے نہ کرے تیری مرضی ہے. اس نے کہا بھائی چل نکل یہاں سے, میں زندہ ہوں تو میری بیوی کہاں سے بیوہ ہو گئی. دوسرا بندہ آیا, اس نے کہا جمشید تو یہاں کیا کر رہا ہے, تیرے گھر میں صفے ماتم بچھی ہوئی ہے, رونا دھونا. کہہ رہے کیوں, کیا ہوا؟ کہہ رہے تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے.
اب پہلے کو جتنا زور سے ڈانٹا تھا نا اس نے، اس کو تھوڑا سا کم. بولا کیا باتیں کر رہا ہے یار، جب میں زندہ ہوں اور یہ بول بھی رہے کہ میری بیوی، تو میرے زندہ ہوتے وہ بیوہ کیسے ہو گئی؟ بھائی تیری مرضی، یقین نہ کر، لیکن ہمیں تو حیرانگی ہو رہی ہے. تیرے گھر میں تیری بیوی کا جنازہ پڑا، تیرے گھر میں تیری بیوی کے شوہر کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور تو یہاں بیٹھا ہوا ہے مصروف. اس نے کہا چل نکل یہاں سے، پاگل آدمی، میری بیوی بیوہ. تیسرا آدمی، چوتھا آدمی، پانچواں آدمی، اتنے لوگوں نے آ کے بتایا کہ اب یہ تگڑ تگڑ گھر بھاگ رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کیا ہو گیا؟ کہہ رہے بھائی میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے. ایک خبر جب بار بار چلتی ہے نا تو لوگ سمجھتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. تو یہ جھوٹی خبر جب انسان مان لیتا ہے بار بار، جب اس کا تکرار ہو، تو اپنی تعریفوں کی خبر جو ایک دفعہ میں بھی اچھی لگتی ہے، جب وہ بار بار کوئی کہے گا تو وہ کیوں نہیں آدمی مان لے گا بھائی؟ وہ تو آدمی کہتا ہے بالکل صحیح ہے، صحیح کہہ رہے ہو تم لوگ. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن ہمیں حساب لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہم فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے حساب لیں گے، ورنہ اصل میں انسان کو خود اپنے کرتوت پتہ ہے کہ میں کہاں جاؤں گا، میں جنتی بنتا بھی ہوں کہ نہیں بنتا. کوئی ایک علامت جنتیوں والی نہیں پائی جا رہی. اللہ کہتے ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جنتیوں کی علامت نماز قائم کرتے ہیں. دوسری علامت نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں. تیسری علامت مما رزقناہم ينفقون، وہ کنجوس نہیں ہوتے، ہماری راہ میں خرچ کرتے. یہ ساری خواہشات کے خلاف کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ نماز پڑھنے میں خواہشات پوری ہوتی ہیں، ٹوٹتی ہیں، وقت نکالنا پڑتا ہے، باؤنڈ ہونا پڑتا ہے. اس دوران آپ کو جب نیت باندھ لی، باؤنڈ، کوئی کام نہیں کر سکتے آپ. فجر کی نماز کتنی مشکل، نیند قربان کرو. عصر کی نماز کاروبار قربان. ظہر کی نماز کاروبار قربان. 5 ٹائم زبردست طرح سے اپنی خواہشات کو ذبح کرنا پڑتا ہے. اسلام اس کا نام ہے. رمضان کے روزے ہیں، خواہشات قربان کرنا پڑتا ہے، کرنی پڑتی ہیں خواہشات. اس میں کچھ لوگ رمضان جانے پہ رو رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ، ہائے ہائے رمضان جا رہا ہے، رمضان جا رہا ہے. تھوڑا بہت غم تو ہوتا ہے، ظاہر ہے اللہ نے ایک اچھے اعمال کی توفیق دی ہوتی ہے. جس میں بھی تھوڑی سی غیرت ہوگی، وہ اس کو ایک جو رونق تھی دعاؤں کی، وہ نعمت تو چھن رہی ہے. لیکن کچھ لوگ کو ضرورت سے زیادہ ہی اس میں وہ ہو رہے ہوتے ہیں. تو میں ان پہ کہتا ہوں کہ ان کے کان میں جا کے بول دو نہیں جا رہا، 1 مہینہ اور رہے گا. کیا خیال ہے؟ تو کہیں گے بھائی تھک گئے ہیں بھائی، اتنی 20 رکعتیں تراویح. اللہ تعالیٰ کو بھی پتا تھا روزہ آسان نہیں ہے، تھک جائیں گے یہ، اس لیے اللہ نے بھی صحابہ کو حکم دیا ایام معدودات، گنے چنے دن ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں کہہ رہا. اگر اللہ کہہ دیتے کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض ہو گئے رکھو، ہم کہتے یا اللہ رکھ تو رہے ہیں لیکن کوئی اینڈنگ پوائنٹ تو بتا دے. کیا خیال ہے بھائی؟ دیکھو آپ سے کوئی کہے کہ چلو ڈاکٹر کے روزانہ واک کرو اور اب شروع کرو واک کرنا، آپ کہو گے ڈاکٹر صاحب کر رہا ہوں، رکنا کہاں ہے؟ ڈاکٹر کہے رکنا نہیں ہے، چلو آپ کرو گے کام؟ نہیں ہوگا بھائی. تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے جہاں رمضان کے روزے فرض کیے تو اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، رکھنا شروع کر دو، پھر میں بتاؤں گا کب روکنا ہے. ہر دن ہم میں سوچتے یار شاید آج وہی نازل ہو جائے کہ بس کل نہیں رکھنا، آج ختم. جب صبح اٹھتے بھائی نہیں بھائی ابھی بھی رکھنا ہے، تو کتنی ٹینشن ہوتی. کیا خیال ہے؟ تو یہ اسی لیے کہ اللہ کو پتا ہے روزہ رکھنا مشکل کام ہے، خواہشات کا گلا گھونٹنا پڑتا ہے اس میں. یہ جو فنڈر بنتے ہیں روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی ایسے ہی بول رہے ہو بھائی، فرق پڑتا ہے کیوں نہیں پڑتا؟ تراویح میں فرق پڑتا ہے. مجھے یاد ہے شروع میں کیسا رش ہوتا ہے تراویحوں میں، آپ دیکھو مسجد بھری ہوئی ہوگی، 2 دن جوش ہوگا، بڑے آئیں گے جی ہم نے پورا مہینہ، یہ رمضان ایسے نہیں گزرے گا جیسا ہمارا پرانا رمضان، یہ ایسا گزار کے دکھائیں گے. 1 دن 2 دن 3 دن ایک صف غائب، آدھی صف غائب، تیسری 4-6 آدمی رہ جاتے ہیں امام کے پیچھے. پھر آخری عشرے میں آخری دنوں میں آتے ہیں کہ چلو 2-3 دن رہ گئے. اس لیے کہ مشکل کام ہے، خواہشات کا گلا گھونٹنا پڑتا ہے. تبلیغ میں 4 مہینے لگا کر آتے ہیں، کیسا نیک بنا ہوا ہوتا ہے نا، صف اول میں بیٹھا ہوگا، فجر میں 20 منٹ پہلے آ کے 4-5-6 دن کے بعد کہتا ہے بھائی یہ بڑا مشکل کام ہے یار. پیچھے کھسکنا شروع ہوگا، آہستہ آہستہ کھسکنا شروع ہوگا. پہلے
دوسری صف، تیسری، پھر آخری، اس کے بعد پھر اگر نہیں قابو پایا، کنٹرول کیا تو گئی نماز. تو اسلام میں جگہ جگہ آپ سے خواہشات کا گلا گھٹوایا جا رہا ہے. خواہشات قربان کرو. اللہ کو کھانے پینے والے پسند نہیں ہیں. بہت ہیں دنیا میں جو پھوڑتے رہتے ہیں ہر وقت. اللہ کو اللہ کے لیے کھانا چھوڑنے والے پسند ہیں. روزہ رکھ کے سونے والے اللہ کو پسند نہیں ہے. کہیں قرآن و حدیث میں فضیلت آئی اگر تم 8 گھنٹے سو گے گہری نیند تو جنت الفردوس کے بالا خانوں میں اللہ تمہیں جگہ دے گا؟ کہیں ہے؟ ہمارا جو اسلام ہے نا وہ یہ بن چکا ہے. تبلیغ میں بزرگ لوگ کہتے ہیں نا کہ کم کھانا، کم سونا، کم باتیں کرنا. تو وہ خود ہی بتاتے ہیں آج کل کیا بنا دیا، کام کھانا، کام سونا، کام باتیں کرنا. یعنی کم کو ایک الف بڑھا دیا بیچ میں. اب کام بن چکا ہے. ہمارے جیسے نالائقوں کی بات کر رہا ہوں. کام کھانا ہے، کام سونا ہے، اور کام کیا ہے؟ باتیں کرنا. تو اللہ کو وہ بندہ نہیں پسند ہے جو خواہشات پوری کرتا ہے. سوائے چند خواہشات کے جو حلال ہیں ان کی پوری کرنے کو بھی اللہ عبادت قرار دے دیا. نکاح ایک خواہش ہے لیکن اس خواہش کو پورا کرنے کو اللہ نے عبادت قرار دے دیا. اس میں حکمتیں ہیں. وجہ اس کی ہے کہ اس سے پاک دامنی ملتی ہے. آپ ایک عورت کی کفالت کرتے ہو، نسل بڑھتی ہے. تو کچھ خواہشات ایسی ہیں جن کے پورا کرنے میں معاشرے کا، سوسائٹی کا فائدہ ہے. اس لیے اللہ نے اس خواہش کے پورا کرنے کو عبادت قرار دے دیا. لیکن جرنلی میرے بھائی خواہشات کے پیچھے چلنا، خواہشات کا غلام بننا، یہ جانوروں کا، گدھے گھوڑوں کا کام ہے. انسانوں کو اس پہ کوئی فضیلت بولو نہیں ہے. میں وہ واقعہ سنا رہا تھا پشاور کا. ایک بزرگ، ہم بیٹھے ہوئے کھانے پہ تو پتہ نہیں کسی کو مستی سوجی کہ 4 شادیوں کی باتیں شروع کر دی. بیٹھ کے ان بوڑھے آدمی کو بھی کہہ رہے ہیں آپ بھی شادی کرو. تو بعض باتیں نا بڑے اخلاص سے انسان کے زبان سے نکلتی ہیں، وہ ڈائریکٹ دل پہ جا کے لگتی ہیں. اس بوڑھے آدمی تھے، بڑے لگ رہا تھا کوئی تہجد گزار ہیں اور بڑی داڑھی ماشاءاللہ ان کی. کہتے ہیں اللہ نے مزہ صرف 2 چیزوں میں رکھا ہے. وہ ایسے دل سے انہوں نے کہا نا، دل سے انہوں نے کہا مجھے یہ سننے میں بڑا مزہ آیا. اتنا مزہ آیا کہ جب بھی میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں نا تو بعض دفعہ مجھے اپنی آنکھوں پہ کنٹرول نہیں ہوتا. اتنا لطف آیا ان کے اس جملے، کیونکہ دل سے نکلی تھی نا. ایک ہوتا ہے نصیحت کے پروگرام پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی باتیں پھینکی جا رہی ہوتی ہیں. باتیں تو سب کر رہے ہوتے ہیں بہت بڑی بڑی. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں لگ رہا ہوتا ہے اس بندے نے ایک دل سے درد سے بات کہی ہے اور جو اس کی اپنی کیفیت ہے اسی کو یہ زبان پہ لے کر آیا ہے. ایک تو وہ آتے ہیں نا آج کل ٹی وی پہ ماں کے حقوق بیان کرتے ہوئے اتنا روتے ہیں کہ اینکر کو ہنسی آ رہی ہوتی ہے. بڑی مشکل سے اس اینکر نے روکا ہوا ہوتا ہے اپنے آپ کو. ایک ہیں آج کل آ رہے ہیں بھائی، ماں سے سب کو محبت ہوتی ہے، اتنا روئے جا رہا ہے بھائی. اور اینکر بھی رو رہا ہے اس کے سامنے نا، ایکٹنگ کر رہا ہے. لوگ بزبان حال کہہ رہے ہیں میں ہنسی روک کے بیٹھا ہوا ہوں، خدا کے لیے بس کر دے یار. ایکٹنگ پکڑی جاتی ہے. جو نیچرل ہے وہ نیچرل ہوتا ہے، جو ایکٹنگ ہوتی ہے وہ پکڑی جاتی ہے. دیکھو جس کو دعا میں رونا آتا ہے وہ کوشش کرتا ہے نہ آئے لیکن آ جاتا ہے. لیکن کچھ ایکٹر ہوتے ہیں ٹی وی میں آ کے بیٹھیں گے اور پروگرام بنائیں گے رونے کے باقاعدہ. چیخ رہے ہیں، صاف لگ رہا ہے بے تو کیا نہیں یار، تو چھوڑ دے، جیسے دعا مانگ لے بس آرام سے مانگ لے یار، اس طرح بھی قبول ہو جاتی ہے. کیوں ناٹک کر رہا ہے؟ یہ زمانہ وہی بات ہے نا، حقیقت پہ لوگ نہیں مر رہے، صورت پہ مر رہے ہیں. صورت پہ مر رہے ہیں. ہم نے بڑے بڑے بزرگ دیکھے مضبوط دل کے ہوتے، نہیں رونا آتا ان کو، لیکن اللہ کی محبت ان کے دلوں میں اتنی ہے، دعاؤں میں ان کی ایسی کیفیات ہوتی ہیں، پتہ چل رہا ہوتا ہے ان کی آنکھوں سے، حالانکہ آنسو ایک نہیں ٹپک رہا ہوتا. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ دعا میں رونا اچھا کام نہیں ہے، تو ترغیب ہے دعا میں رونے کی، لیکن اللہ کے لیے رونا ہو. اور تنہائی میں کبھی نہیں روئیں گے. یہ پبلک کے سامنے ایسے چل رہا ہوگا. کبھی اکیلے میں، تو کبھی اکیلے میں بھی رو لے اللہ کے سامنے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے، جن میں ایک وہ ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رو پڑتا ہے. یہ تنہائی کا ذکر اس لیے کیا کہ پبلک کے سامنے
تو رونے پہ لوگ سمجھتے ہیں بہت پہنچے ہوئے ہیں جی حضرت. اب کیا پتا حضرت صاحب دل سے رو رہے ہیں یا. میں ایک جگہ گیا, ختم قرآن کی مجلس تھی, پہلے میں کافی جایا کرتا تھا, تو انہوں نے مجھے بلایا بیان کے لیے. تو میں جب گیا تو جو صاحب تھے انہوں نے لائٹیں بند کروائیں اور بینر لگایا ہوا تھا کہ رو رو کے دعائیں ہوں گی, تاکہ پبلک آئے نا. پبلک بھی اب انٹرٹینمنٹ کر رہی ہے, تفریح بنا لیا اس کو. اب وہ امام صاحب نے جو کوشش کی ہے رونے کی, لیکن بھائی نہیں رویا جا رہا ہوں. میں نے مجھے ترس آ رہا تھا, میں نے کہا بس کرو یار, نارمل دعا مانگو جیسے دل سب مانگتے ہیں دعا, خود بخود آ جائے ٹھیک ہے, نہیں آئے تو کیوں اتنا زور لگا رہے ہو بھائی. بھائی اللہ کو تکلف پسند بولو نہیں ہے. ما انا من المتکلفین, ہمارے پیغمبر کی سب سے بڑی خاصیت جو آپ کے نبی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے, آپ میں تکلف نہیں تھا, بناوٹ نہیں تھی. اور قرآن نے کہا بتائیں ما انا من المتکلفین, مجھ میں بناوٹ نہیں ہے, یہ میرے نبی ہونے کی دلیل ہے. اور نبی خود تھوڑی یہ کہنا چاہ رہے ہیں, اللہ وحی نازل کر کے کہہ رہے ہیں آپ بتائیں لوگوں کو. اتنی سادہ سیرت ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, اتنی سادہ. بھولتے ہیں تو بتا رہے ہیں, میں بشر ہوں, میں بھول بھی سکتا ہوں. اور آپ سے کوئی خطا ہو رہی ہے جو اجتہادی خطا, جو ایک بشر سے ہوتی ہے, اعتراف کرنے ہم اس سے خطا ہوئی ہے. میں جب یہ حدیث پڑھتا ہوں اتنا مزہ آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی اور 4 کے بجائے 3 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا. صحیح ہے, مسلم کی حدیث ہے. 4 کے بجائے کتنی رکعتوں کے بعد سلام پھیرا؟ 3 رکعتوں کے بعد. پیچھے جو صف میں صحابہ تھے وہ مبارکباد دیتے ہوئے نکلے, مبارک ہو بھائی اللہ نے 1 رکعت نماز مختصر, ہنی ان, مبارک ہو بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف اول میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں. حدیث کے الفاظ ہے فہابا ان یتکلما, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جلال تھا تو یہ دونوں خاموش تھے کہ بھئی ہم پوچھیں تو ایسا نہ ہو کہ نبی ناراض ہو جائیں. ناراضی کس بات کی؟ ناراضی اس بات کی نہیں کہ نبی سے کوئی اجتہادی خطا نہیں ہو سکتی. ناراضی اس بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا تھا کہ کثرت سے ایسے سوال نہ پوچھا کرو جس سے تم پہ پابندیاں لگ جائیں. یعنی بعض دفعہ چیزیں پوچھ کے اپنے اوپر پابندیاں. تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید واقعی اللہ نے 1 رکعت معاف کر دی ہے. اور یہ بھی تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں بھولے سے آپ نے 3 رکعت کے بعد سلام پھیر لیا. تو اگر ہم پوچھیں نبی سے تو نبی کہیں گے جب اللہ نے مجھے 3 رکعت کے بعد میں نے سلام پھیر لیا تو بس فرض کر لیتے کہ آج سے نماز کتنی ہوگی, تو کیوں پوچھ کے زیادتی کروا رہے ہو, اضافہ کروا رہے ہو. یہ خطرہ تھا صحابہ کو کہ نبی ناراض نہ ہو جائیں. لیکن یہ بھی خطرہ تھا کہ بھائی بشر ہے نا, انسان ہے, تو اب پریشان. حضرت عمر پہ اتنا روب کہ آپ خاموش ہیں. ایک دیہاتی صحابی, صحیح حدیث ہے, صحابہ کہتے ہیں ہم چاہتے تھے کہ دیہاتی لوگ ہماری مجلس میں آیا کریں کیونکہ وہ زیادہ تر مجلس کے آداب سے واقف نہیں ہوتے, وہ جو پوچھنا ہے وہ پوچھ لیتے ہیں اور نبی ان پہ ناراض بھی نہیں ہوتے. بھائی پتہ ہے کہ یہ تو گاؤں کے لوگ ہیں, دیہات کے لوگ ہیں, ان کو شہر کے آداب نہیں آتے, مجالس کے آداب نہیں آتے. یہ تو صحابہ کہتے ہیں ہم چاہتے تھے وہ آئیں اور پوچھیں تاکہ ہمارا بھی علم میں اضافہ ہو. ہم پوچھتے ہوئے سوچتے تھے کہ کوئی چیز ایسی نہ ہو جو آداب کے خلاف ہو. تو ایک صحابی تھے, ان کے ہاتھ بڑے لمبے تھے, ان کا نام ہی ذوالیدین, ہاتھوں والے, یعنی ان کے لقب یہ پڑ گیا تھا ذوالیدین, ہاتھوں والے, لمبے ہاتھ تھے ان کے. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے اتنے لمبے ہاتھ, انہوں نے باکسنگ سیکھی, کہہ رہے ہیں ہمیشہ باکسنگ میں جیتتا تھا کیونکہ وہ سامنے والے کے ہاتھ پہنچتا ہی نہیں تھا میرے تک. صحیح ہے نا, اور میں مار دیتا تھا. تو لمبے ہاتھ والے جو ہے نا باکسنگ میں بڑا فائدہ ہوتا ہے ان کو. کہہ رہے ہیں میرے پاس آتے تھے جو چھوٹے قد کے, وہ بےچارے یوں ہوا میں مس کالیں ہو رہی ہوتی تھی ان کی, وہ پہنچتے ہی نہیں تھے مجھ تک. تو اب یہ جو صحابی رسول, ان کے ہاتھ لمبے, اور دیہاتی صحابی, انہوں نے پوچھا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, اللہ نے نماز میں کمی کر دی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ نبی نے فرمایا کل ذالک لم یکن, بڑے کانفیڈنس سے آپ نے فرمایا نہ, کچھ بھی نہیں ہوا, نہ میں بھولا ہوں نہ اللہ نے نماز میں
کمی کی ہے, یعنی میں نے پوری 4 رکعتیں پڑھی ہیں. اللہ نے کمی کی ہوتی تو 3 پڑھی ہوتی, میں نے تو پوری 4 رکعتیں پڑھی ہیں. مطلب یہی تھا کل ذالک لم یکن, فرمایا کچھ بھی نہیں ہوا. صحابی نے فرمایا قد کان بعض ذالک, کچھ ہوا ہے یقیناً. دیہاتی صحابی تھے نا, وہ کانفیڈنٹلی پوچھتے تھے, یعنی انہوں نے کہا یا رسول اللہ کچھ ہوا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے صحابہ بھی نبی کو بشر سمجھتے تھے, انسان, کہ انسان سے بھول چوک ہو سکتی ہے. فرمایا قد کان, قد تحقیق کے لیے لگتا ہے یقیناً کچھ ہوا ہے, یا تو آپ بھولیں یا اللہ نے نماز میں 1 رکعت میں کمی کی ہے. تو ہمارے نبی کو غصہ نہیں آیا ان کی بات پہ کہ میں پیغمبر ہوں, جب میں کہہ رہا ہوں کچھ نہیں ہوا تو تم مان لو کہ 3 کی نہیں بلکہ کتنی ہوئی ہیں, 4 ہوئی ہیں. نبی دن کو رات کہہ دے, رات کو دن کہہ دے تو ماننا پڑتا ہے نا. لیکن ہمارے نبی کو کوئی غضب نہیں, کچھ غصہ نہیں آیا. آپ نے دوبارہ غور ہو جاتا ہے, امام کے ساتھ ہو جاتا ہے بعض دفعہ, وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں ٹھیک ہوں, پھر وہ سب سے مشورہ کرتا ہے امام. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر سے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا ہے, کیا میں نے 3 پڑھی ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے 3 پڑھی ہیں. پھر آپ نے نماز بھی پڑھی اور سجدہ سہو بھی کیا آخر میں. تو یہ بے داغ سیرت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی غضبناک نہیں ہوئے, کوئی غصہ نہیں ہوئے. ہمیں کوئی ہماری غلطی پہ کوئی گئے تو آپ کے تو کون ہوتا ہے میرے کو ٹوکنے والا, تو کون امام. بعض امام, سب نہیں, وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم ایسے دودھ کے دھلے ہوئے, ہمیں کوئی بات ہی نہیں بتائی. نماز 10 منٹ لیٹ ہو رہی ہے, 15 منٹ لیٹ ہو رہی ہے, 4 منٹ لیٹ ہو رہی ہے, 3 منٹ لیٹ ہو رہی ہے, کوئی بولے تو امام صاحب کی غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں. وہی تم شادیوں میں آدھا گھنٹہ بیٹھ جاتے ہو. بھائی شادیوں میں تو کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو 6 مہینے بھی بیٹھے رہیں گے. یہاں کا لڈو تھوڑی مل رہے ہیں کہ ذمہ داری پوری کرنے کے لیے آئے ہوئے. کبھی کبھار تو امام لیٹ ہو سکتا ہے, اس میں تو صبر کرنا چاہیے. تبھی میں نے قانون بنایا ہے, میں 1 منٹ لیٹ ہو جاؤں ان کو بولا ہوا ہے جماعت کھڑی کر دو. ان کو پتا ہے میں 20 سال میں کبھی غصے نہیں ہوا. کیوں؟ مجھے پتا ہے بھائی پبلک جو آئی ہے, لوگ سب مصروف لوگ ہیں, تو اگر ہم نہیں پہنچ پائے تو کبھی کبھار, ہاں کبھی کبھار برداشت کرنا چاہیے, امام کا ایک حق ہوتا ہے. میں دارالفتہ میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے یہاں نماز پڑھایا کرتا تھا. کتنے بڑے بزرگ تھے, کتنے بڑے عالم, مفتی اعظم پاکستان تھے وہ, حضرت مفتی تقی صاحب کے استاذ. ایک دفعہ میں لیٹ ہو گیا, حضرت بیٹھ گئے مصلی پہ انتظار کرنے. کہ نہیں جب تک امام نہیں آئے گا ہم انتظار کریں گے. حالانکہ کتنے علماء تھے نماز پڑھانے کے لیے, لیکن حضرت نے کہا نہیں یہ امام کا اکرام ہے کہ انتظار کیا جائے اس کا, کوئی بات نہیں. کبھی حالانکہ 1 سیکنڈ کے پابند تھے وہ. تو کبھی کبھار امام لیٹ ہو جائے تو پبلک جو ایک دم جو جیسے توے پہ لے جا کے بٹھا دیا لوگوں کو, ایسے ہل رہے ہوتے ہیں جیسے نیچے سے کیا ہے گیس باقاعدہ آ رہی ہے. حالانکہ سوئی گیس میں گیس اکثر آتی نہیں ہے, لیکن یہ وہ توا ہے جو جل رہا ہے. اچھا فجر میں نہیں ہوتا ہے, فجر میں آرام سے بیٹھے ہوں گے, فجر میں کم ہوتا ہے. یہ وجہ کیا ہے کہ نیند پوری ہوئی ہوئی ہے, ڈپریشن نہیں ہے, اسٹریس نہیں ہے, تو آرام سے بیٹھے ہوئے. اب ظہر میں تھکے ہوئے ہوتے ہیں نا, تو ذرا سا 1 سیکنڈ لیٹ ہو جاؤ ایسے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوں گے, تو یہ بھی غلط ہے بھائی. لیکن امام کو بھی وقت کی پابندی کرنا ضروری ہے. یہ غلط ہے, کبھی کبھار تو ہو جاتا ہے, لیکن بار بار ہو تو یہ غلط ہے. پھر وہی ہے وقت کی پابندی پہ بیان کرنے پہنچے اور آدھا گھنٹہ لیٹ پہنچے. لوگ کیا اثر لیں گے بھائی. تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی. آپ نے کوئی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. بخاری کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے. صحیح ہے, بخاری کی حدیث ہے. اگر بخاری میں نہ ہوتی لوگ توہین رسالت کا فتویٰ لگا کے واجب القتل اور سر قلم کر دو یہ فتوے لگا دیتے. اب مجبور ہو گئے, بخاری میں آ گئی ہے, تو سب سے پہلے تو امام بخاری پہ فتویٰ لگاؤ. صحیح ہے بخاری کی حدیث, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ آئے, کھڑے ہوئے, اقامت ہوئی, اقامت کمپلیٹ ہوئی ہے. آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انما انا بشر مثلکم, اے لوگوں میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. انسا کما تنسون, بھول سکتا ہوں جیسے تم بھول سکتے ہو. پھر کیا فرمایا, مجھ پہ غسل فرض ہے, میں بھول گیا تھا, ابھی مجھے یاد آیا کہ مجھے غسل کرنا ہے. صحابہ انتظار میں کھڑے رہے. بتاتے ہیں نبی گئے اور آپ کے پٹے والے بال تھے, اس سے پانی بہ رہا تھا. غسل کر کے آئے اور نماز پڑھائی. آپ آج کسی امام کے ساتھ ایسا ہو جائے نا, بیچارہ بغیر وضو بھولے سے پڑھا دی, اس کی تو وہ شامت آتی ہے. میرے ساتھ ایک دفعہ ہو گیا تھا, پتہ نہیں کوئی کپڑوں پہ کہیں ناپاکی لگی تھی, خون لگا تھا, مجھے یاد نہیں.
تو مجھے نماز کے بعد جب میں نے دیکھا یہ تو خون کا دھبا ہے, کہ دانا وانا نکل گیا ہوگا, پھٹ گیا ہوگا. تو میں گیا, میں نے بولا کہ بھائی نماز دوبارہ پڑھیں. اب اصولی بات یہ ہے کہ جب امام کہہ رہے ہیں نماز لوٹا دیں, کوئی وجہ ہوگی نا, چھوڑ دو اس کو, بس نماز پڑھ لو. کیا ہو گیا یہ آج اگر ایک دفعہ اور پڑھ لی, کیا خیال ہے بھائی, غریبی سمجھ لو اس کو. لیکن جو میرا دماغ چاٹا ہے لوگوں نے, میں بیٹھا ہوں, پہلے میں پیچھے بیٹھتا تھا وہاں, بتائیں ہوا کیا تھا, ویسے ہوا کیا تھا. میں کہا بھائی کچھ ہوا ہوگا نا, نہیں پھر بھی کیوں بتائیں کیا ہوا تھا, کیوں بتائیں. شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ اگر آپ کا وضو ٹوٹ جائے نا نماز میں, تو آپ ناک پہ ہاتھ رکھ کے نکلو. میسج یہ جائے کہ نکسیر پھوٹی ہے, کیونکہ اگر کسی کی بالفرض ہوا خارج ہوئی ہے تو وہ یہ تھوڑی بتائے گا جی ہوا خارج ہو گئی تھی میری. کیا خیال ہے, اچھا لگے گا بتاتا ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی تھی, کسی کی ہوا خارج ہوئی تو بعض لوگوں کو ہنسی آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضی کا اظہار فرمایا, فرمایا ایسی چیز پہ کیوں ہنستے ہو جو تمہارے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. کیوں ہنستے ہو, جو بعض گاؤں دیہاتوں میں ہم نے سنا اپنے شاگردوں سے, وہ دور دراز کے علاقے ہیں نا, ان میں یہ اتنا کہ اگر کسی کی محفل میں ہوا خارج ہو جائے نا آواز کے ساتھ, تو اس بیچارے کی اتنی بے عزتی ہوتی ہے. تو ہمارے ایک شاگرد بتا رہے تھے کہ ان کے گاؤں میں کہیں ایسا ہوا, تو وہ اتنی بے عزتی ہوئی اس کی کہ اب کہیں بھی گزرا ہے کہ دیکھا یار یہ وہ ہے جس کی یہ اس نے وہ ہوئی تھی, وہ اس کی وہ گاؤں چھوڑ کے چلا گیا. 15-20 سال کے بعد آیا نا, کہ سب بھول بھلائیاں ہو گیا. جیسے ہی آیا لوگوں نے بولا وہی آ گیا جس کے, بھائی یہ تو نیچرل ہے, کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ایک دفعہ ہم کہیں بیٹھے ہوئے مجلس میں, تو کہیں کسی کے ساتھ ہو گیا ہوگا, تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صفائیاں دے رہے ہیں, میں نے نہیں کیا, میں نے نہیں کیا. میں کہہ رہا ہوں تمہیں صفائی دینے کی کیا, میں پوچھ رہا ہوں کہ کس نے کیا. یہ اس سے انسان کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی کھوپڑی یہ کتنا باشعور انسان. 4-5 آدمی ایک جگہ تراویح پڑھ رہے تھے, 4-5 آدمی. تو کیا ہوا ہے کہ کہیں وہ کسی کی بیچارے کی ہوا خارج ہو گئی ہوگی, بدبو بہت آئی, تو پتہ چل گیا کیا. تو خیر امام صاحب نے کیا کیا کہ نماز پڑھاتے رہے کنٹینیو. مجھے خیال ہوا کہ امام صاحب کو چاہیے تھا سب کو وضو کرا دیتے, سب کو وضو کرا دیتے, تاکہ جس کا معاملہ ہے چھپا رہتا, اور وہ بھی جس کی بھی خارج ہوئی وہ بھی نالائق. پوری نمازیں اس نے پڑھی ہیں, تراویاں چل رہی تھی پوری تراویاں. یہ تو غلط ہے آپ بغیر وضو نماز, لیکن وہ جا اس لیے نہیں رہا. میں نہیں تھا یہ بتا دوں, میں ہوتا تو نکل جاتا. میں یہ بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے بغیر وضو کے نماز پڑھنا. ہوا خارج ہوئی ہے نکلو بھائی, ہاں ناک پہ ہاتھ رکھ لو, میسج یہ جائے کہ نکسیر پھوٹی ہے, یا یوں کھجانا شروع کر دو کہ جیسے کوئی پھوڑا پھوٹا ہے, اور اس کو حق نہیں ہے کہ آپ سے پوچھے کہ اوریجنل میں ہوا کیا ہے, یہ اس کو حق نہیں ہے. تو اب اصولی طور پر ایسے میں امام کو کیا کرنا چاہیے, وہ کہے کہ اچھا امام کو اپنی بھی عزت بچانی ہوتی ہے کہ بھائی میری ہوا نہیں, وہ کہے بھائی جس کی بھی ہوئی ہے سب لوگ وضو کر لیں تاکہ جس کا معاملہ ہے وہ پردے میں رہے. یہ کچھ تمیز ہوتی ہیں, کچھ آداب ہوتے ہیں جو آج کل مارکیٹ میں شارٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو خیر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بے داغ اور تکلفات سے پاک. آج بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ جس کی طبیعت میں جتنا تکلف ہوگا نا لوگ اس کو اتنا بڑا ولی اللہ سمجھتے ہیں. جتنا تکلف والا ہوگا نا, ہلانے سے ہلے نہیں, چلانے سے چلے نہیں, موویبل نہ ہو. بزرگ موویبل نہیں ہوتا, بھاگ نہ سکتا ہو, دوڑے نہیں, تو یہ نہیں ہوتا بھائی بزرگ. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کو حکیم الامہ کا جو لقب ملا ہے نا, امت کے حکیم تھے, حکمت والے تھے, وہ ایسے ہی نہیں ملا. وہ فرماتے تھے مجھ سے جو لوگ بیعت ہونے کے لیے آتے ہیں بزرگ بننے کے لیے نہیں آیا کوئی میرے پاس, انسان بننے کے لیے آیا کرو, شریف انسان بن جاؤ, بس وہی بزرگ ہے. ولی اللہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کہتے ہیں اولیاء اللہ پہ قیامت میں کوئی خوف نہیں ہوگا, جنت کے باغات میں ہوں گے. یہ کون ہیں؟ جن کے عقیدے بھی درست اور برائیوں سے بچا کرتے تھے. بس کیریکٹر انسان کا صحیح ہو,
لوگوں کے ساتھ اخلاق اس کے صحیح ہوں, معاملات میں 2 نمبر ہی نہ کرتا ہو, یہ اللہ کا ولی ہے. ہمارے یہاں ولی اللہ کا تصور کیا ہے؟ کل ایک صاحب آئے, وہ کسی روحانی عامل کے بارے میں پوچھے اس میں خرابی کیا ہے مفتی صاحب, آپ کیوں ان کے اتنے خلاف ہیں؟ میں نے کہا بھائی یہ سب ڈرامے باز ہوتے ہیں. کہتے نہیں ان کے چہرے پہ اتنا نور ہے. میں نے کہا تمہیں نور نظر آ رہا ہے, مجھے تو اب یہیں سے بیٹھے بیٹھے تصور کرتا ہوں پھٹکار نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. تمہارا نور کا معیار پتہ نہیں کیا ہے. تو بات کو میں بس سمیٹ کے ختم کرتا ہوں کہ ہیں ہاں بزرگ, وہ اچھا ہوا آپ نے یاد دلا دیا. تو وہ جو بزرگ تھے نا, میں پشاور کا واقعہ بتا رہا تھا, ان کے دل سے میں بتا رہا تھا, بعض جن لوگوں کی طبیعت میں تکلف نہیں ہوتا وہ کوئی نصیحت کرتے ہیں تو وہ بات دل سے نکلتی ہے, لگتا ہے کہ یہ دل سے کہہ رہے ہیں, ایسی نصیحت کا پروگرام نہیں پیش کیا جا رہا شو مارنے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے لذت صرف 2 چیزوں میں رکھی ہے. ایک اللہ کی راہ میں لڑنے کا مزہ ہے, اللہ کی راہ میں لڑنے کا. دوسرا, جب افطاری کے لیے افطار کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے, بھوکا پیاسا آدمی بیٹھتا ہے, بھوک پیاس بھی اللہ کے لیے برداشت کی, اور اب کھا بھی کس کے لیے رہا ہے؟ اللہ کے لیے کھا رہا ہے. واقعی اللہ نے ایک عجیب روحانیت رکھی ہے. کتنے کھانے کھا لو آپ, بعض دفعہ بھوکا رہ کے بھی کھا کے دیکھو, وہ روحانیت نہیں آتی, وہ لذت نہیں آتی. آپ 2 ٹائم ناغا کر لو, 3 ٹائم ناغا کر لو بغیر روزے کے, 24 گھنٹے بھوکے رہو بغیر روزے کے, لیکن جب کھاؤ گے وہ روحانیت اور وہ لذت محسوس نہیں ہوتی جو افطاری کے وقت انسان کو ایک الگ سے راحت محسوس ہوتی ہے. میں نے کہا یار یہ بالکل 100% سے زیادہ درست بات کی. دیکھو جمعے کے دن ہم غسل کرتے ہیں سنت سمجھ کے, اس غسل کی الگ ہی روحانیت ہے. حالانکہ روزانہ لوگ نہا کے آفس جا رہے ہوتے ہیں, کیا خیال ہے, وہ بات ہی نہیں آتی. جمعے کے دن غسل کرو, ایک الگ طہارت, ایک الگ پاکیزگی محسوس ہوتی ہے. اور آپ نے تازہ گوشت خرید کے 20 دفعہ کھایا ہوگا, میں نے ہزاروں سے سنا, خود بھی محسوس کیا, قربانی کے گوشت کی لذت الگ ہی ہوتی ہے. کوئی ویجیٹیرین ہو تو بھائی اس کا نہیں ہم کچھ کہہ سکتے, قربانی کے گوشت کی الگ ہی لذت ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ اور وہ بھی جب بھی ہوتی ہے بقرعید کے دنوں میں, کیونکہ یہ دن اللہ کی طرف سے ضیافت کے ہیں. باقی ہم تو محرم کے حلیم بھی اسی گوشت سے بنا رہے ہیں, اس میں اگر ٹیسٹ نہیں آ رہا تو وہ ہمارا قصور ہے. تو خلاصہ یہ نکلا, بس بات کو میں سمیٹ رہا ہوں, اللہ کو خواہشات پوری کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں. اللہ چاہتے ہیں ایسے لوگ ہوں جو خواہشات کو قربان کرنا جانتے ہیں. الکاظمین الغیظ, غصہ جب آتا ہے خواہش ہی ہے کہ غصہ جاری کر دو, لیکن اللہ کیا کہتے ہیں؟ الکاظمین الغیظ, یہ غصے کو اللہ کے لیے پی جاتے ہیں. کوئی خوبصورت عورت گزر رہی ہو, نوجوان کا دل کیا چاہتا ہے دیکھو, اللہ کیا کہتے ہیں؟ یغضوا من ابصارہم, ایمان والے اپنی نگاہوں کو جھکا لیتے ہیں, خواہشات کنٹرول کرتے ہیں. ماں اور باپ بڑھاپے میں چڑچڑے ہو جاتے ہیں, بات بات پہ ان کو غصہ آتا ہے. انسان کہتا ہے یار یہ ہماری لائف میں انٹرٹینمنٹ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے, ان کو کہیں جمع کرا دو, کہیں بھیج دو, بڑے بھائی کے پاس ابا کو بھیج دو, بہن کے پاس اماں کو بھیج دو. کھانستے رہتے ہیں, ان کی دوائیوں کا خیال, اور پھر جتنی خدمت کرو الٹا ڈانٹ پڑتی ہے, الٹا ڈانٹ پڑتی ہے. لیکن جو خواہشات قربان کرتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ کوئی بات نہیں بھائی, یہ دنیا لذتوں کی جگہ نہیں ہے, اللہ نے مجھے ایک بہترین ایک سہولت دی ہے جنت کمانے کی. ساری زندگی عبادت کرتا, وہ مقام حاصل نہیں ہوتا, تھوڑے دن ان کی خدمت پہ جو مجھے مقام ملے گا. نبی نے فرمایا نا, روایت میں آتا ہے کہ جس کو بوڑھے ماں باپ ملے اور خدمت کر کے اپنے گناہ نہیں معاف کروا لیے نا, اس پر اللہ کی لعنت. حدیث کا مفہوم ہے, یعنی اتنا بہترین آپشن تھا اس کے پاس سستے میں جنت کمانے کا, یہ آپشن اس نے ضائع کر دیا. تو خواہشات کو پورا, انگریز اپنی خواہشات پوری کرنے میں لگا رہتا ہے, لہذا وہ ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کراتا ہے. مسلمان میں نے دیکھے ہیں بھائی 10 سال باپ کی خدمت کی ہے, باپ قومے میں گیا ہوا ہے, کروٹیں بدلنے کے لیے بیٹے کھڑے رہتے ہیں سر پہ. ایسے بھی بیٹے ہم نے دیکھے ہیں, اور ایسے بھی دیکھیں باپ کی کوئی خدمت نہیں چاہیے باپ کو, پھر بھی اس کو لفٹ نہیں کرا رہے ہیں.
پھر بھی اس کو نہیں پوچھتے. تو خواہشات قربان کرنے والے اللہ کو پسند. حج کیوں بڑی عبادت ہے, اچھوں کی جان نکل جاتی ہے حج میں. کتنا بھی وی آئی پی حج ہو, اس کے بعد بھی حج ٹھیک ٹھاک ٹینشن ہوتی ہے حج میں. کئی لوگ ایک دفعہ گئے ہیں تو انہوں نے کہا بس اب عمرہ کر لیں گے, حج پہ نہیں جائیں گے. بڑے ظرف والے لوگ ہوتے ہیں جو جا رہے ہوتے ہیں بار بار. اچھا خاصا حج میں غصے پہ قابو پانا پڑتا ہے, جو پیدل چلنا پڑتا ہے, دھکے کھانے پڑتے ہیں, نیند قربان کرنی پڑتی ہے. رمی کتنا مشکل کام ہے, جا کے کنکریاں مارنا. طواف کتنا مشکل کام ہے رش میں. تو اسلام میں جتنی عبادتیں میرے بھائی, اب قربانی میں ہم گوشت تو کھا لیتے ہیں مزے کی, یہ بھی عبادت ہے, لیکن پیسہ کتنا خرچ ہو جاتا ہے. یہی گوشت دکان سے خرید کے کھاتے کتنا سستا ملتا, لاکھوں روپے کا بیل لا کے کاٹتا ہے آدمی, اور اس میں زیادہ تر تو تقسیم ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس سے ہمیں میسج کیا ملتا ہے, انسانیت کی معراج خواہشات پوری کرنے میں نہیں ہے. خواہشات پوری کرنے والے گدھے گھوڑے دنیا میں بہت ہیں. دیکھو گدھا جب کہیں دیکھے گا کہیں ادھر ادھر گدھی گھوم رہی ہوگی, بھاگے گا اس کے پیچھے. کتا جب دیکھے گا بھاگے گا اس کے پیچھے. ان کا کوئی نہیں ہے کہ یہ لیگل ہے یا انلیگل ہے, یہ میری بیوی گدھی لگتی بھی ہے کہ نہیں لگتی, ان کو نہیں, اس سے کوئی غرض. خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہے. انسان ہے بھائی, انسان کو اللہ نے حکم دیا نکاح کرو, بیوی بناؤ, عزت دو اس کو, حلال اولاد پیدا کرو, اور زنا کے قریب مت پھٹکو. تو اس زمانے میں جو عورت سے ناجائز ریلیشن نہ رکھے نا, جبکہ اس کو موقع بھی ملے, میں سمجھتا ہوں یہ ولی اللہ ہے. بڑے بڑے لوگ ہم نے دیکھے ہیں, کوئی انٹی فری ہو جائے نا پگھل جاتے ہیں. ساری تہجد تلاوت نماز روزہ ایک طرف, جمشید کا فون آئے جواب ہی نہیں, جمشیدہ کا آ جائے پھر دیکھو گھنٹہ بیٹھ کے اس کو سمجھائے گا, پورا شرعی مسئلہ سمجھانا شروع کر دے گا, اس کو تبلیغ بھی کرے گا. پھر مجھے بتاتے ہیں کہ میں اصل میں تبلیغ کی نیت سے فیس بک پہ سے دوستی لگائی ہوئی ہے تاکہ ایک لڑکی نیک بن جائے. میں نے کہا بھائی تو لڑکیوں کی فکر چھوڑ دے, تو چھوڑ دے لڑکی, داڑھی مونچھوں والے پہ محنت کر, تو ان کو چھوڑ دے. تو کہہ رہے نہیں جہنم میں جائیں گی. میں نے کہا جانے دے, بہت سارے جا رہے ہیں نا, اس کی فکر تجھے کیوں ہو رہی ہے؟ یہی اگر بصورت ہوتی تو بھلے جائے جہنم میں. تو ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ انسان کا نفس بڑا شرارتی ہے, بعض دفعہ تبلیغ کا لیبل لگا کے فتنے میں ڈالتا ہے. وہ لیبل یہ ہوتا ہے کہ میں تبلیغ کر رہا ہوں, دوستی لگا رہا ہوں, اچھی اچھی باتیں بتاؤں گا. چھوڑ دو بھائی اچھی باتیں, علماء ہیں بڑے بزرگان دین ہیں وہ بتا دیں گے, آپ رہنے دو. بہت برا لگا ہوگا کیونکہ ابھی بعض لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں, ان کا ارادہ یہ تھا کہ جاتے جو کچھ ہم نے 10 دن میں سیکھا ہے یہ جا کے سارا اس کو سکھا دیں. جو ہم نے 10 دن میں سیکھا ہے نا جا کے ہم سکھا دیں گے. تو اس لیے بھائی اپنی بیوی کو سکھا دینا, کو چھوڑ دو. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہماری قوت ارادی کو مضبوط کرے, ہمیں روزے رکھنے والا, نمازیں پڑھنے والا, صدقات و خیرات دینے والا, نظروں کی حفاظت کرنے والا, ماں باپ کی خدمت کرنے والا, رشتے جوڑنے والا, حلال پر قناعت کرنے والا اللہ ہمیں بنائے. اس رمضان کی برکت سے اللہ ہماری یہ ساری دعاؤں کو قبول فرمائے. وما علینا